دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کے بارے میں۔ دوستو K2 کی بلندی تقریباً 8611 میٹر ہے اور یہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ایورسٹ سے تقریباً 200 میٹر کم ہے، لیکن موسم سرما میں یہاں کے حالات جان لیوا ہو جاتے ہیں۔ دوستو K2 کے بارے میں انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں دنیا کے مشہور ترین کوہ پیماؤں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ K2 کو سر کرے، وہیں یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ایورسٹ سے بھی زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ایورسٹ پر تقریباً یہ شرح 4% ہے۔ دوستو K2 کو سر کرنے کا شوق رکھنے والے کوہ پیماؤں کو K2 کے ایک ایسے حصے سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ ڈیتھ زون کہلاتا ہے۔ یہ ڈیتھ زون کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے تقریباً 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوہ پیمانے کے ماہرین کے مطابق K2 پر عموماً 6000 میٹر کی بلندی کے بعد ایک خطرناک زون شروع ہو جاتا ہے جہاں آکسیجن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے زیادہ تر کوہ پیما ہائپوکسیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کی کمی، اس سے انسانی نبض تیز ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ خراب حالت میں کوہ پیماؤں کے لنگز میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ ہائی الٹیٹیوڈ سیریبرل ایڈیما کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اکثر کوہ پیماؤں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان قراقرم پہاڑی سلسلے میں واقع اس چوٹی پر حالات اتنے غیر موافق ہیں کہ ایک طویل عرصے سے اسے خونخوار چوٹی کہا جاتا ہے۔ دوستو سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے، اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہاں آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے، اور یہاں نیند یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب موت ہے۔ اسی وجہ سے پھر کوہ پیما 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیتھ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کوہ پیماؤں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 16 سے 20 گھنٹے سے زیادہ ڈیتھ زون میں نہ گزاریں۔ اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کوہ پیما کے 8000 میٹر سے اونچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے کوہ پیما پیمبا شرپا کے پاس ہے، جو 2008 میں 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے تقریباً 90 گھنٹے تک K2 کے ڈیتھ زون میں رہا۔ آخر میں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔